یروشلم کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ شہر کے اندر لاکھوں عیسائی کانپ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یاد ہے 88 سال پہلے اسی شہر میں صلیبیوں نے کیا کیا۔ مسجد اقصیٰ میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ 70,000 مسلمانوں کو بے دردی سے ذبح کیا گیا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، کوئی بھی نہیں بچا، اور اب بدلے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ آ رہے ہیں۔ دروازہ بند کرو۔ خدا خیر کرے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں پوری فوج کا اختیار ہے۔ اس آدمی کے پاس بدلہ لینے کا سنہری موقع ہے، لیکن اگلی 24 گھنٹوں میں جو ہونے والا تھا، یورپ کے بادشاہ حیران رہ گئے۔ یورپ صدمے میں آ گیا اور دشمن اپنے فاتح کو سلام کرنے لگے۔ کس نے بدل دیا تاریخ کا رخ، اور کیوں آج 800 سال بعد بھی دنیا اس شخص کا نام عزت سے لیتی ہے؟ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی کہانی، جس نے ثابت کر دیا کہ انتقام سے بڑی معافی ہوتی ہے۔ دوستو، بات 1095 کی ہے۔ پوپ اربن دوم نے یورپ کے تمام عیسائیوں کو پکارا، یروشلم کو مسلمانوں سے چیننا ہماری مقدس ذمہ داری ہے۔ یوں پہلی صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ 1099 میں صلیبی فوجیں یروشلم پہنچی، شہر کا محاصرہ کر لیا، اور پھر وہ قتل عام ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مسجد اقصیٰ میں پناہ لینے والے ہزاروں مسلمانوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہودیوں کو ان کی عبادت گاہ میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ تھا وہ سیاہ دن جب یروشلم کی گلیاں خون سے لال ہو گئی۔ دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1138 میں تکریت عراق میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، نام یوسف بن ایوب۔ دنیا انہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جاننے لگی۔ بچپن سے ہی قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم، جوانی میں فوجی تربیت، اور سب سے بڑھ کر انصاف اور رحم کا درس۔ 1174 میں وہ مصر اور شام کے حکمران بن گئے، لیکن ان کا خواب صرف ایک تھا، مسجد اقصیٰ کی آزادی۔ چار جولائی 1187 حطین کے میدان میں تاریخ بدل دینے والی جنگ ہوئی۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کی فوج، دوسری طرف صلیبیوں کی متحدہ طاقت۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ آسان ہوگی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ایک شاندار حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے صلیبیوں کو پانی کے ذرائع سے دور پہاڑیوں میں پھنسا دیا، گرمی، پیاس، تھکاوٹ، اور پھر مسلمان فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کر دیا۔ نتیجہ، صلیبیوں کو مکمل شکست ہوئی۔ صلیبی بادشاہ گائیف لوسیان اور ان کے بڑے کمانڈر گرفتار ہو گئے۔ یروشلم کا راستہ کھل گیا تھا۔ 2 اکتوبر 1187 یعنی 88 سال بعد مسلمان فوج یروشلم کے دروازے پر ہے۔ 88 سال بعد یروشلم میں نماز ادا کی گئی۔ شہر کے عیسائیوں کو خوف تھا، ہم نے 88 سال پہلے جو کیا تھا اب ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے شہر کو معاہدے پر فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کچھ شرائط رکھے گئے، ہر مرد 10 دینار ادا کرے، ہر عورت 5 دینار، ہر بچہ 1 دینار، اور وہ آزاد ہو جائے۔ لیکن ہزاروں غریب لوگ جو ادائیگی نہیں کر سکتے تھے، صلاح الدین نے اپنے جیب سے رقم ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کے بھائی
العادل نے بھی 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے یروشلم کے فتح میں ایک بھی بے گناہ کو قتل نہیں کیا گیا، ایک بھی عورت کی بے حرمتی نہیں ہوئی، کوئی گرجا گھر نہیں جلایا گیا۔ یورپی مورخین حیران تھے۔ مشہور مورخ سر اسٹیون رونسیمین لکھتا ہے صلاح الدین نے وہ شرافت دکھائی جو صلیبیوں میں نہیں۔ یہ تھی اسلام کی تعلیم۔ ایک واقعہ اور سنیں۔ صلیبی عورتیں صلاح الدین کے خیمے میں آئیں، ہمارے شوہر بیٹے بھائی قید میں ہیں، انہیں آزاد کر دیں۔ صلاح الدین رو پڑے اور انہوں نے فوراً حکم دیا، جن کے شوہر زندہ ہیں انہیں آزاد کرو، جن کے بیٹے اور بھائی ہیں انہیں واپس کرو۔ یہ تھا اسلام کا حقیقی چہرہ، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا سبق، طاقت انصاف کے بغیر ظلم ہے۔ صلاح الدین کے پاس طاقت تھی، بدلہ لینے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنایا۔ دوسرا سبق، دشمن کو بھی انسان سمجھنا۔ جب صلیبی بادشاہ رچرڈ کو بخار ہوا، صلاح الدین نے اپنے ذاتی طبیب اور برف بھیجی۔ یہ تھی شرافت، یہ تھا اخلاق۔ تیسرا سبق، جب صلاح الدین مسجد اقصی میں داخل ہوئے، انہوں نے سجدہ کیا اور شکر ادا کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، میری طاقت نہیں۔ آج 800 سال بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ مسلمان، عیسائی، یہودی سب انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی عظیم کہانی، ایک ایسا مسلمان جس نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام رحمت کا دین ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کون سی اسلامی تاریخی شخصیت پر اگلی ویڈیو چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔